میرانا ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف پیٹرک شینہان پہنچ گئے غیر اعلانیہ دورے پہ افغانستان، اس کے علاوہ امبیسڈر خلیل زاد بھی پھر سے کوششوں کو ریزیوم کر رہے ہیں اور جولائی کی ڈیڈ لائن کی بات بھی کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے، یہ جس طرح سے ایک دم سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے، اس سے کیا نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں پاکستان کے خاص طور پہ حوالے سے؟ دیکھیے، خاصی سفارتی سطح کے اوپر سرگرمی ہے۔ امریکہ کابل میں بھی، اسلام آباد میں ماسکو کا بھی ذکر ہوا۔ ایک طرف تو امید تو ہے کہ کوئی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، لیکن شکوک و شبہات بھی اسلام آباد کے کئی حلقوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ شکوک و شبہات جو ہیں کئی حوالوں سے ہیں کہ ایک طرف تو طالبان ہے، دوسری طرف یونٹی گورنمنٹ ہے جو ایک اتحاد ہے بہت ساری قوتوں کا، تو اس کا بعد میں اگر کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو ان کا کیا کردار ہوگا۔ انڈیا کے رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، چین کے رول کے حوالے سے چین اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ماسکو کی بات ہے، کئی حوالوں سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اس تمام کی تمام جو یہاں پہ بحث جاری ہے، اس میں ابھی تک امید اور مثبت توقع جو ہے وہ ابھی تک ہمیں زیادہ حاوی نظر آ رہی ہے۔ جب جولائی کی بات کرتے ہیں امبیسڈر خلیل زاد، فروری کا مہینہ جو ہے وہ آدھا آلموسٹ اب گزر گیا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ اتنا وقت ہے کہ امن کے لیے کوئی ٹھوس معاہدہ طے پا جائے؟ دیکھیے، امید اس لیے ہمیں رکھنی چاہیے کہ ابھی جتنے انٹریکشن طالبان کے ترجمان نے یا ان کے کچھ اور لوگوں نے میڈیا کے ساتھ کی ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں دیا کہ یہ پروسیس جو ہے سبوتاژ ہو جائے گا۔ ان کو خود لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اندر سنجیدہ ہیں۔ ابھی تو بلکہ وہاں سے اتنی امید کی خبریں آ رہی ہیں، جو دو دن پہلے جو ایک ٹی وی کے اوپر پاکستانی پہ بات انہوں نے کی کہ ابھی تو وہ گورنمنٹ جو وہاں پہ سیٹ اپ ہوگا اس کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کس قسم کے تعلقات وہاں افغان فرقین کے ساتھ رکھیں گے، علاقے ممالک کے ساتھ رکھیں گے۔ آپٹیمزم بہرحال ہے، لیکن شکوک و شبہات کو ظاہر ہے کہ اس امید کے اندر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے صحیح اسیسمنٹ کرنی۔ طالبان تو آف کورس اپنا رول فیوچر سیٹ اپ میں دیکھتے ہی ہیں، اور یہی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کس طرح ان کو سیاسی دھارے میں شامل کر کے افغانستان میں امن کی کوششیں کی جائیں۔ لیکن جہاں تک یونٹی گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، طالبان تو کسی صورت ان سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہیں۔ کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ یہ ممکن ہے کہ کسی طرح سے ان کو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ پہ آمادہ کیا جائے؟ ممکن بھی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہوگا، لیکن یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ ممکن نہیں ہوگا۔ یونٹی گورنمنٹ کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں ان کے ساتھ پیش رفت ہو سکتی ہے کہ طاقت کا توازن آنے والے دنوں میں افغانستان میں کیا ہوگا، سیز فائر کا کیا رول ہوگا اور کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ طالبان کی خواہش یہ ہے کہ یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں جو دھڑے شامل ہیں، مختلف جماعتیں شامل ہیں، ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ اگر اس حکومت کے ساتھ بات کر لی تو وہ ایک جائز فریق کے طور پر تسلیم ہو جائے گا، اور وہ یہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایک سوال جو پاکستان کے کانٹیکس میں بہت اہم بنتا ہے، میں تھوڑا سا ایک نقطہ جو یہاں پہ زیر بحث ہے کہ مئی تک تو ویسے ہی ٹینیور ختم ہو جائے گا، تو اس کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل حیثیت جو ہے یونٹی گورنمنٹ کی شاید اتنی نہیں رہے گی، پھر طالبان کے لیے بات کرنا آسان ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، جو پاکستان کے کانٹیکس میں ایک بہت اہم سوال بنتا ہے کہ امریکہ جب افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، ایسے میں وہ انتہا پسند گروہ جو پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ آپریٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان، ان کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کیا یہ مزید مضبوط ہوں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ جیسی بڑی طاقت طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، یا پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ نہیں، کسی نہ کسی طرح ایک جمہوری سیاسی سیٹ اپ کا حصہ بننا ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے اوپر یہاں بہت کم اسلام آباد میں بحث ہے، لیکن جتنی بھی اس کے اوپر جو بات چیت ہے اس میں خاصے ریزرویشن ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور اس سے منسلک جو دھڑے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک تو خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ داعش جیسے گروہوں میں شامل ہوں گے اور ایک خطرہ بن سکتے ہیں۔ دوسرا ایک رائے یہ بھی یہاں پہ پائی جاتی ہے کہ افغان طالبان کے لیے ان کو پرسو کرنا آسان ہو جائے گا کہ وہ ہتھیار ڈال کے پاکستان میں جائیں اور امن سے رہیں۔ یہ کئی تناظر میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی فی الحال فوکس جو پورا ہے وہ افغانستان کے اندر امن پروسیس پہ ہے۔ یقیناً جیسے ہی اگر تو کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے ادھر، تو یہ سوال ٹی ٹی پی کے حوالے سے، پاکستانی عسکری پسندوں کے حوالے سے یقیناً اٹھے گا، اور وہ ہمیں اسلام آباد میں بھی اس کی گونج محسوس ہوگی اور واشنگٹن میں بھی۔ آلرائٹ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا اس وقت ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔